کاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ہم مرنے کے بعد ہمارے گھر والے، محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں دبا کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرت سید شاہ عنایت اللہ قادری صاحب قبلہ اور ہمارے سید صاحب اور اس کے ساتھ حافظ شوکت علی صاحب اور اقبال منیار صاحب، ہمارے حضرت بھائی اور یہاں کے نوجوان، مسجد حاضہ کی کمیٹی کے صدر، نائب صدر، ممبران اکرام، حاضرین سنی اجتماع اور دور دراز بیٹھ کر ہماری خواتین اسلام جو سن رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اب تک ہم 11ویں والے پیر کے صدقے میں 11 بجے تک بیٹھے ہیں، 11 بج رہے ہیں 11ویں والے کا ذکر سننے کے لیے، مگر الحمدللہ 1 گھنٹے سے زیادہ حضرت بہت ہی اچھے انداز میں سمجھا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کا اصرار ہے تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مختصر 2-1 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی تقریر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ قادر گڑھ میں جب کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، قادر گڑھ میں یہ حضرت بھائی کا جذبہ ہے، یہ حضرت بھائی کا جذبہ ہے، یہاں کے نوجوانوں کا جذبہ ہے اور ماشاءاللہ یہ جذبہ ہمیشہ باقی رہے۔ آج 11ویں شریف جو حد سے زیادہ ہر جگہ ہر گھر میں 11ویں کے فاتحہ ہو رہے ہیں، لوگ صبح سے لے کر شام تک تھک گئے رہتے، ترکاری لانا، بکرا لانا، خصاب کو پکڑنا، وہ کرنا، پھر لوگوں کو کھلانا، ذرا تھک جاتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی اور فنکشن ہوتا تو رات میں بھی آ کر بیٹھ سکتے تھے، پھر بھی جتنے بھی آئے جو بھی آئے، اس شعر کے مصداق ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ابھی ہم اور آپ مل کر سبز گنبد کے مکین کے دربار گہربار میں درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر قادر گنڈ کی سرزمین سے مدینہ پہنچا چکے ہیں۔ میں درود و سلام کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہاں آنے والا، دور دراز بیٹھ کر سننے والی ہماری اسلامی بہنیں بھی اپنی سوچ کو بدل سکے، اپنے فکر کو بدل سکے، اپنے نظریات کو بدل سکے۔ آؤ درود پاک کہاں کہاں ہمیں کام آنے والا ہے، کن کن موقع پر درود پاک کی برکت سے ہمیں نجات کا ذریعہ ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ماں باپ سے جدا ہو جائیں گے، بیٹے ماں باپ سے جدا ہو جائیں گے، بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ ایسے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی میزان لگائے گا، نیکیاں اور گناہ دونوں تولے جائیں گے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہن کر عرش کے نیچے کھڑے ہو کر اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے رہیں گے، اسی اسنا میں آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی ایک شخص پر
پر جو ہمارے نبی کا امتی ہوگا، کائنات کی جان کا امتی ہوگا، انبیاء کے امام کا امتی ہوگا، فرشتے گھسیٹتے ہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، آدم علیہ السلام فوراً دیکھتے ہیں اور اسی اثنا میں میرے نبی کو آواز لگاتے ہیں، تاجدار کائنات تشریف لاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اس میرے امتی کو کہاں لے جا رہے ہو، کس طرف لے جا رہے ہو؟ کہا ہم نے اس کے نیکیوں کو تولا، گناہوں کو تولا، جب تولا گیا تو گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، اسی لیے اس کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، اسے دوبارہ میرے حکم سے آپ میزان کی طرف لائے اور پھر اس کے نیکی اور گناہ تولے جائے۔ اتنا کہنا تھا، فرشتے کہتے ہیں اللہ کا جو حکم ہے ہم وہ بجا لائیں گے۔ اتنا کہتے ہی آواز آتی ہے اے فرشتوں، میرا نبی جو کہتا ہے ان کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد آقا کے حکم پر دوبارہ اس گناہگار کو لایا جاتا ہے، نیکیاں گناہ دونوں تولے جا رہے ہیں، نیکیاں گناہ پھر سے تولے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب دیکھا گیا تو گناہوں کا پلہ بھاری ہے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، اللہ کے محبوب اپنے بازو سے ایک سفید کاغذ نکالتے ہیں، نیکیوں کے پلے میں رکھ دیتے ہیں، نیکیوں کا پلہ وزن ہو گیا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو گیا۔ جیسے گناہوں کا پلہ ہلکا ہوا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، آواز آئی یہ شخص جنتی ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ نوجوان جنت کی طرف نہیں جاتا، مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر میں نہیں آتے میں دوزخ کی آگ میں گر جاتا، مجھے جہنم میں جلایا جاتا، مجھے جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ یہاں نہ میری ماں میرے کام آئی، نہ میرا باپ میرے کام آیا، نہ میرے دوست میرے کام آئے، آپ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ پہلے یہ تو بتاؤ آپ ہیں کون، اور یہ جو سفید کاغذ آپ نے ڈالا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں سن، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تیرا نبی ہوں، اور یہ سفید کاغذ پر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو دنیا میں مجھ پر جو درود پڑا تھا یہ وہی درود ہے جو آج تیرے کام آ رہا ہے، تیرے کام آ رہا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر آپ درود شریف پڑھے ہیں تو دنیا والے کچھ دے یا نہ دے، مرنے کے بعد جہاں کوئی نہیں آتا وہاں یہ درود ہمارے کام آنے والا ہے، ہمارے کام آنے والا ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو درود شریف پڑھایا ہے تاکہ یہ درود پڑھتے پڑھتے یہاں بھی خوشی سے جائیں گے اور مرنے کے بعد جنت میں درود پڑھتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم درود شریف پڑھاتے ہیں۔ آؤ، درود شریف کے فائدے اتنے ہیں، روزی میں برکت نہیں تو درود پڑھ لو، چہرے پہ نور نہیں تو درود پڑھ لو، بچی کو رشتے نہیں آتے تو درود پڑھ لو، دکان میں برکت نہیں تو درود پڑھ لو، اگر رات میں گھبراہٹ ہوتی ہے سوتے وقت درود شریف کی کثرت کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چین کی نیند بھی عطا کرتا ہے، چہرے پہ نور بھی عطا کرتا ہے، رزق میں برکت بھی عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار فضیلتیں ہیں، بڑی بڑی برکتیں اس کی مل جائے گی۔ اللہ ہم کو اور آپ کو بولنے سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، مجھ سے پیشتر مولانا نے بہت ہی اچھے انداز میں غوث اعظم کی شان میں اچھی اچھی باتیں وہ بتا کر بیٹھ چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش و گزار کروں گا۔ قرآن مقدس کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ نے یہاں یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الناس کہتا تو سب لوگ آ جاتے تھے۔ اللہ نے سب لوگوں سے خطاب نہیں کیا بلکہ ایمان والوں سے کہا۔ کون ایمان والا؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کو حاضر و ناظر جو جانتا ہے، نبی کو حاضر و ناظر جانتا ہے، نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب جانتا ہے، نبی کو سید البشر جانتا ہے۔ اے ایمان والے، جب تو نے میرے نبی کی شان کو جان لیا، مان لیا، سب کچھ کر لیا، تو اب سن اتقوا اللہ
مجھ سے ڈرتے رہنا. اللہ کہتا مجھ سے ڈرو, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جیسے کہ غوث پاک کے والد اللہ کے ڈر سے ایک سیب کھانے کی وجہ سے 12 سال تک باغ کی نگرانی کرنا پڑا, تو وہ تکلیف کو برداشت کرے, اس لیے کہ کل قیامت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا, وہاں کی رسوائیاں میں برداشت نہیں کر سکتا, کل میدان محشر میں اپنے نانا کو منہ نہیں دکھا سکتا, مگر 12 سال ہم باغ کی نگرانی کریں گے اور ایسی اپائٹ لڑکی سے بھی نکاح کریں گے, مگر وہاں کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تو برداشت کر لیں گے, مگر برداشت کرنے کی نیت سے نکاح ہوا. جب آپ اس سے حجری میں داخل ہوتے ہیں فوراً سلام کیا تو جواب آیا. آپ نے سب کچھ سن لیا, آگے کی بات بھی سن لیجئے گا. جیسے سلام کا جواب آیا آپ اپنے قدم آگے نہیں پیچھے کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے والد نے کہا یہ بولتی نہیں یہ تو بولتی ہے, ان کے والد نے کہا یہ سنتی نہیں یہ تو سنتی ہے, ان کے والد نے کہا یہ دیکھتی نہیں یہ تو دیکھ رہی ہے, ان کے والد نے کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے ہاتھ بھی موجود ہے پیر بھی موجود ہے, ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی حور زمین پر اتری ہو, اتنی پاک نظر آ رہی ہے. فوراً کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آیا, ایک سیب کھا کر 12 سال تک باغ کی نگرانی کرنی پڑی, مگر آج کہیں غلط کمرے میں جانے کی وجہ سے پتہ نہیں پھر کتنی سزا لمبی ہوگی. واپس الٹے پاؤں لوٹے سسر جی کے پاس پہنچے, کہا سسر جی بولو داماد جی آپ نے جو کہا تھا وہ نہیں ہے. کہا میں نے کیا کہا تھا؟ ارے آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی آنکھ سے اندھی ہے, ہاں میں نے سچ کہا. آپ نے کہا تھا میری بیٹی بہری ہے, ہاں میں نے سچ کہا تھا. آپ نے کہا تھا میری بیٹی لونجی ہے, ہاں میں نے سچ کہا تھا. آپ نے کہا میری بیٹی معذور ہے, آپ نے جو کہا تھا وہ وہاں میں نے کہا تھا وہ سچ ہے, مگر وہاں تو سب کچھ سلامت ہے. فرماتے اس لیے آنکھ سے اندھی کہا, کبھی میری بیٹی نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا, غیر مردوں کو نہیں دیکھا, اس لیے میں نے کہا آنکھ سے اندھی ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے, آنکھوں کی حفاظت کرنے میں اگر آج کی صدی میں کوئی خاتون ہے تو وہ عبداللہ سموی کی بیٹی نظر آتی ہے, وہ عبداللہ کی بیٹی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں آنکھ سے اندھی کہا. آج تک ان آنکھوں سے اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا, آنکھوں سے دیکھا تو مدینہ دیکھا, آنکھوں سے دیکھا تو کعبہ دیکھا, آنکھوں سے دیکھا تو ماں باپ کا چہرہ دیکھا, آنکھوں سے دیکھا تو قرآن مقدس کو دیکھا. آنکھوں کی حفاظت کر رہی ہے, اس لیے میں نے آنکھ سے اندھی کہا. کان سے بہری اسی لیے کہا کہ آج تک اس نے خلاف شرع کوئی جملہ نہیں سنا جو آج ہماری بہنیں کان لگا کر گلے شکوے سنتی اور گلے شکوے کرتی ہے. ایسا کام عورتوں کا نہیں ہے. جو عورت کان سے پاک ہو, جو عورت آنکھ سے پاک ہو, جو عورت زبان سے پاک ہو, جو عورت ہاتھ سے پاک ہو, جو خاتون پیر سے پاک ہو, جو عورت سراپا پاک ہو, اور جب ماں بھی پاک ہو اور ان کے والد بھی پاک ہو, جب دونوں کا ملن ہوتا ہے تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں, غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. محبوب سبحانی جیسی ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے. بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ آج ہم خادر گنڈ کی سرزمین پر نوجوانوں کی محنت اور کاوشوں سے جو محفل سجائے ہیں, اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے اور غوث پاک خوش ہو جائے. اگر وہ راضی ہو گئے, وہ خوش ہو گئے, تو یاد رکھنا مرنے کے بعد جب سب لوگ ہمیں مٹی ڈال کر جائیں گے, مرنے والے کو مٹی نظر نہیں گلاب کے پتے نظر آئیں گے, گلاب کے پتیاں نظر آئے گی. اس لیے کام زمین پر اچھے کرو, اولیاء اکرام کے تذکرے سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. 26 نومبر کو ہمارے شہر ریچور میں مہلا سماج گروڑ میں ایک ایسی عظیم شخصیت آنے والی ہے. وہ نیشنل علماء نہیں, انٹرنیشنل عالم دین ہے, پوری دنیا کی سیر کرنے والے. اللہ اکبر. علامہ مولانا حافظ و قاری الشاہ الحاج محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی, وہ تشریف لانے والے ہیں 26 نومبر کو. اسی کے ضمن میں شہر ریچور کے مختلف علاقوں میں 12 دعوتی جلسوں کا اجتماع کا اہتمام کیا گیا. ان میں سے آج ایک اجتماع آپ کے اس محلے میں ہو رہا ہے. ہمارا آج کا مقصد یہ ہے 26 نومبر کو اپنے گھروں سے نکل کر مہلا سماج گراؤنڈ بھر دو, جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دل دیکھتا ہی رہوں کہتا رہتا
والا ہے، وہ عظیم ہستی آنے والی ہے. لوگ کعبہ جا کر چھینا فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اللہ کا کرم ایسا ہوا امیر سنی دعوت اسلامی پر کہ کعبے میں جانے کا شرف ملا ہے. کعبے میں اندر گئے ہیں لوگ، تو کعبے کو چھیتے ہیں، غلاف کعبے کو چھیتے ہیں، سنگ اسود کو چھیتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے چھینا نصیب ہوتا ہے. وہاں تک پہنچنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، مگر انہوں تو کعبے میں پہنچے ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہمارے ریچور آنے والی ہے. ان کے ساتھ بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ مہیلا سماج گراؤنڈ میں آئیں اور اس اجتماع کو اور اس جلسے کو کامیاب بنائے. ہم آئے اسی لیے کہ آپ کے سامنے اسی دعوت کو پیش کیا جائے. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ذرا یہ آیت پر غور کریں. اللہ نے یہاں نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، زکات دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، رات کی عبادت کرنے والے عابدوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا. کیونکہ عابد بہت ملیں گے، حاجی بہت ملیں گے، زکات دینے والے بہت ملیں گے، سخاوت کرنے والے بہت ملیں گے. آج تو پیشانیوں پہ گھٹے لگا کر لمبی لمبی داڑھی والے بہت ملیں گے، سچے بڑے کم ملیں گے، سچے بہت کم ملیں گے. ہر آدمی نماز پڑھے گا، شیعہ بھی پڑھے گا، وہابی بھی پڑھے گا، اہل حدیث بھی پڑھے گا، تبلیغی بھی پڑھے گا. 73 میں 72 فرقے نماز سے اختلاف نہیں کرتے، سب نماز کی بات کرتے ہیں، سچوں کی بات نہیں کرتے. مگر قرآن نے سچوں کا تذکرہ کر کے غوث کی عظمت کو بتا رہا ہے، محبوب سبحانی کی شان بتا رہا ہے. سچے کون ہے تو پتہ یہ چلا کہ نمازیوں سے زیادہ سچوں کی تاکید کر کے بتا دیا گیا. ہر نمازی سچا نہیں ہو سکتا، مگر جو سچے ہیں وہ سب نمازی بھی نظر آئیں گے. آپ یاد رکھیے جتنے سچے ہیں، جتنے سچے ہیں وہ سب نمازی ہیں، جتنے سچے ہیں وہ غازی بھی ہیں، وہ جتنے سچے ہیں وہ سخی بھی ہیں، وہ جتنے سچے ہیں جو سچوں کا تذکرہ ہے وہ بھی تو قرآن جواب دیتا ہے. سچوں کی جماعت کی لسٹ ہی الگ ہے قرآن میں. صحابہ کی جماعت سچوں کی ہے، ابو بکر سچے ہیں، عمر سچے ہیں، عثمان سچے ہیں، علی سچے ہیں، ابو ہریرہ سچے ہیں، بلال حبشی سچے ہیں، پورے صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، تبع تابعین سچے ہیں، ائمہ مجتہدین سچے ہیں، غوث اعظم سچے ہیں، غوث اعظم کے ابا سچے ہیں، ان کی والدہ سچی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، غریب نواز سچے ہیں. یہ سارے اولیاء اللہ سچے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نماز شیطان بھی بہت پڑھا، بولو جی پڑھا نہیں پڑھا؟ اتنی نمازیں پڑھا مگر وہ ولی بھی نہیں بن سکیا، خطب بھی نہیں بن سکیا. اتنے نمازاں پڑھا رائی کا دانہ رکھنے بھی جگہ نہیں ہے، اتنے نمازاں پڑھا. نمازی تھا، عارف تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عاشق نہیں تھا. بولے جی سبحان اللہ. عاشق نہیں تھا. عشق کی ضرورت ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عشق کے پیر و مرشد چاہیے. ادھر بن راستہ نہیں ملتا، اس لیے جب تک دامن پیر میں نہیں جاؤ گے منزل نہیں مل سکتی ہے، مل نہیں سکتا. خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینا چھوڑ کر. آپ جائیں گے کیسے؟ وسیلے کے بغیر کوئی ہونے والا نہیں. اس لیے ماں پیٹ ولی ہو کر بھی غوث پاک حضرت سید مخزومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہیں. یہ ان کے پیر و مرشد ہیں. غریب نواز ماں پیٹ ولی ہے مگر خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو معلوم ہے اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تو غریب نواز اپنے پیر عثمان ہارونی کے ساتھ رہے، غوث اعظم اپنے پیر کے ساتھ رہے اور فیض حاصل کرے، اور جتنا فیض لینا تھا لیتے رہے. اور یہ جو دنیا ہے ولیوں کی عجیب و غریب ہے لوگوں، یہ جانتے ہو کبھی
کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین کو دلی کی شہنشاہیت عطا کر دی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کو مرید بنایا، کہا کہ دیکھ بیٹا اتنے دن تک تم کو چلا بیٹھنا ہے، تم جا کر چلے بیٹھو گے، کتاب میں دیکھے پڑھ لے کر چلا بیٹھوں گا تو پریشانی آ سکتی ہے، مرشد کے کہنے سے اگر بیٹھ جائے تو پریشانیاں دور ہو کر چلے جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید الدین گنج شکر کو ایسا وظیفہ عطا کر دیا، اجمیر میں آج بھی ان کا چلہ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بابا فرید الدین کا چلہ کہہ کر وہاں نشانی رکھی گئی ہے، آپ بیٹھے ہیں۔ جب دلی کو غریب نواز تشریف لائے تھے، وہ لمبا واقعہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، شارٹ کٹ میں آ رہا ہو کیونکہ ولیوں کے تاجدار کا ذکر ہو رہا ہے، جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کہا کہ غریب نواز دلی آئے، کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملے، کہا کہ آپ کو اور بھی فیض عطا کیا گیا، اس کے بعد پوچھا گیا کوئی اور میرے فیض سے باقی ہے کیا؟ تو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہاں بابا فرید ہے، فرید ہے بابا فرید ہے۔ کہا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ چلے میں بیٹھا ہے، وہ آ نہیں سکتا، چلو دادا پیر بھی پیر دونوں نکلتے ہیں، ہم چلیں گے فرید کے پاس۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو چلے میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے نہیں، جب سے بیٹھے ہیں پیر دونوں ایسا فولڈ کر کے اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، ہو 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 اللہ ہو۔ یہاں بیٹھے مشائخین وہ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی معرفت ملتی کہاں سے ہے؟ جانتے ہو کلمے سے ملتی ہے۔ بولو جی کس سے ملتی ہے؟ کلمے سے، کلمے سے راز کھلتے ہیں، لا کی ضرب لگانے سے، ان اللہ کی ضرب لگانے سے یہ سارے راز کھلتے ہیں کلمے سے، اور کلمہ ابتدا ہے اور کلمہ انتہا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خاتمے سے مراد کیا ہے؟ اگر مرتے وقت کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اولیاء کرام دعائیں کرتے تھے مولا میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرا فرید چلے میں بیٹھا ہے، تو حضرت غریب نواز اپنے مرید اور خلیفے کو ساتھ لے کر بابا فرید کے پاس پہنچے، تو بابا فرید نے جیسے دیکھا کہ میرے پیر بھی آئے اور زیادہ پیر بھی آئے، اٹھنا چاہ رہے اٹھنے نہیں ہو رہا، پیر یہ حصے کو لگ گیا، اٹھنے نہیں آ رہا ہے، تو غریب نواز بولے نہیں بیٹھو بیٹھو۔ ایک ہاتھ خواجہ غریب نواز پکڑے، دوسرا ہاتھ قطب الدین بختیار کاکی پکڑے، اللہ اکبر۔ وہ غریب نواز جن کے حکم سے انا ساگر کاسے میں آیا، وہ غریب نواز جس نے اونٹوں کو بیٹھو کہا، جب تک خواجہ بولتے نہیں اونٹ اٹھتے نہیں، وہ غریب نواز ایک ہاتھ پکڑے ہیں فرید کا اور دوسرا ہاتھ قطب الدین بختیار کاکی پکڑے، ایک پیر و مرشد نے پکڑا، دوسرا دادا پیر نے پکڑا، اور پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قطب الدین تو نے بڑے کٹھن چلے عطا کر دیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے ایک نظر ڈالی سارا علم آ گیا، جو چلوں میں بیٹھ کر لے رہے تھے دادا پیر کے ایک نظر پڑی سارا علم سیدھے میں اتر جاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے زاہد تیرے میرے پینے میں۔ کبھی پی کر تو دیکھو کسی پیر کا دامن پکڑ کے پیالہ، وہ پیتے وقت وہ پیالہ نہیں ہے، اس کا کنیکشن آب کوثر سے لگا ہوا ہے، اس کا کنیکشن وہاں سے ہے۔ پیتے پیتے پیر کے چہرے میں غوث کا چہرہ دیکھو، غوث کے چہرے میں علی کا چہرہ دیکھو، علی کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو۔ اسی لیے پیتے وقت ادھر ادھر دہن نہ جائے، پوری طریقے سے جب پی لیں گے، نشہ جب پیر کا چڑھ جائے گا، ہر پتے میں پیر کا چہرہ نظر آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا فنا فی اللہ کے بعد فنا فی الشیخ ہونا چاہیے، فنا فی الشیخ جب تک نہیں ہوتے فنا فی اللہ کی منزل نہیں ملتی ہے۔ پہلے تصور پیر ضروری ہے، جب پیر کے تصور میں جائیں گے پیر اس کو منزل سیر کراتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے غوث پاک نے اعلان کر دیا میرا مرید چاہے کہیں بھی ہو اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادتوں سے ریاضتوں سے اگر ہر کسی کو ولایت مل جاتی تو سب سے زیادہ سندیں ڈگریاں شیطان کے پاس ہے، اسے ملنا چاہیے، مگر نہیں ملی۔ کیوں؟ اس نے آدم کے سامنے جھکنا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا جھک، اس نے کہا میں نہیں جھکتا، تیرے کو سجدہ کرتا ہوں، یہاں نہیں کرتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو میرے سامنے بنا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ کے ساتھ سے پوچھئے آپ
یہ پورا تذکرہ سورہ بقرہ میں کہا یہ آدم ہے. اللہ نے کہا آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا. آدم کو دیکھ رہا، آدم میں جو دم آیا نا میرے نبی کے نور سے آیا. میں پتلے کو سجدہ نہیں کرا رہا ہوں. یہ جو سجدہ ہو رہا ہے معمولی نہیں ہے. یہاں سے عشق کے گرہ کھلتے ہیں. خانخائی نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اندر کی معرفتیں آپ کے سامنے باہر روزگار ہوتی ہے. اب یہاں عقل کام نہیں کرتی ہے کہ جب شیطان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. اے اللہ تیرے کو سجدہ کر دو مگر آدم کے سامنے نہیں جھکتا. میں آدم کے سامنے نہیں جھکتا، یہ تو شرک ہے، تیرے پاس جھکتا ہوں. اللہ نے کہا میرے پاس اب تک جھکنا تھا، جھک لیا. اب میں تیرا امتحان بھی لے لیا. اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، نیچے چلے جا. نکال دیا گیا. معلوم ہے نا قرآن کے اندر ہے نکال دیا گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جا. تو نہیں بول کوئی نہیں. اتنا یدر تھا انہیں. اللہ بولے ان کو جھکے تو کرکری جاتی تھی. بحث کرے، آرگومنٹ کرے، کرنے کے بعد کیا ہوا؟ نہ کو نکل جاؤ بولے. اچھا جا. تو 21 سال نمازہ پڑھا، فرشتوں کو پڑھایا، کیا بھی ہدیہ بھی نہیں دیا، پیسے بھی نہیں دیا، کیا بھی نہیں دیا، مگر چند کنڈیشن آئے وہ تو دیتا نہیں. بولے پوچھ بولے اللہ میرے کو قیامت تک موت نہیں آنا، جا تجھے زندگی دے دی. ایسی چیز مانگ رہا تھا نے مین چیز ابھی تک نہیں مرے انہیں. آدم سے لے کر سارے انبیاء آئے آرام کرنے اپنے مزاروں میں چلے گئے. صحابہ آئے چلے گئے، اولیاء آئے چلے گئے، مگر انہیں نہیں گیا. اسے موت نہیں ہے، ابھی لمبی عمر دی گئی ہے. بتا رہا ہوں غوث اعظم کی یاد کی محفل ہے. پورا ٹاپک اور ماحول سب بدل دیا ہے. ہمارے مولانا شوکت علی صاحب نے غوث اعظم کی سیرت پر جو رنگ چڑھایا، ایسا لگتا ہے کہ آج محب سبحانی کا ہی ذکر ہو جائے، ذکر غوث اعظم ہو جائے. یہ جو معرفت کے تمام درجے کھلتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ جتنا مرید اپنے پیر کا ادب کرے گا اتنے درجے بھی کھل جائیں گے، اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے. ادب ضروری ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ادب ضروری ہے. اگر ادب نہیں ہے، نمازی ہے، کیا کرتے نمازی لے کر نماز پڑھ کو آپ کو بڑے آدمی چچا بیٹھے کٹے کو کیسا بیٹھا بڈھا بول کو چھڑا لیتے گیا تو اسے نماز قبول ہوتی. اس کی نماز ایک بولتی. نماز اکڑنے والے کو جھکنا سکھاتی ہے. تو ابھی جھکا نہیں، رکو کر قائد ہو گیا. سوچیے ہنسنے کی بات نہیں ہے. افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جوان نماز تو پڑھتے ہیں مگر ادب ختم کر دیے. بڑوں کا ادب نہیں، ماں کا ادب نہیں، باپ کا ادب نہیں، بھائی کا ادب نہیں، بہنوں کا ادب نہیں، پھوپھی کا ادب نہیں، ماموں کا ادب نہیں. ادب کو ختم کر دیا گیا ہے. ادب لاؤ. اگر نماز پڑھ لیا تو کبھی گھمنڈ مت کرنا. نماز پڑھتے وقت یہ تصور کرنا کہ یاد رکھنا میں نماز کس کی بارگاہ میں کس کی ادا کر رہا ہوں، اللہ کے حضور جھک رہا ہوں. تو اب میں باہر جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں گے، میری چلن کو دیکھیں گے، میرے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے. اب تو نماز پڑھ کے باہر آنے کے بعد استین چلانا نہیں، جھگڑا کرنا نہیں، زبان سے بے حیائی کلمات نکالنا نہیں. اگر نماز پڑھ کر بھی گالی دیتا ہے، نماز پڑھ کر بھی جھگڑا کرتا ہے، نماز پڑھ کر بھی حسد رکھتا ہے، نماز پڑھ کر بھی بے ادبی کرتا ہے، تو یہ کھلی دلیل ہے کہ تیری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. میں نے قرآن کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. مگر تو نماز پڑھ کے بے حیائی کے کام کر رہا ہے، برائی کے کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی تیری نماز قبول نہیں ہوئی. جس دن نماز قبول ہوگی اس دن تو بے حیا نہیں با حیا بن جاتا ہے. گالی دینے والا نہیں، گالیاں سننے والا بن جاتا ہے. کوئی پتھر مارتا ہے تو پلٹا کر جواب نہیں دیتا. پہلے تو اپنی نماز کو رب کی بارگاہ میں مقبول کر لے. انشاءاللہ جب تو باہر نکلے گا تو لوگ تجھے جھک جھک کر سلام کریں گے، عزتوں سے دیکھیں گے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور نماز کیا چیز ہے؟ کیا ہے نماز؟ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، نماز دل کو صاف کرتی ہے، نماز روح کو پاک کرتی ہے. اب نماز کا جو معاملہ ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ہر نمازی کو نمازی کے ذریعے اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی ہے. اللہ کی معرفت اسی وقت ملتی ہے جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے، نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم خدا کو، بولو جی زور سے، خدا کو دیکھے. کیا ہمیں پھر کیسا تصور کرنا؟ حضور بولے سو بات صحیح ہے نہیں ہے. تصور کیسا لانا؟ وہ تو نور ہے، اللہ کی صورت نہیں ہے. اللہ کی کوئی صورت نہیں، شکل نہیں. صحابہ پوچھے تھے نا حضور سے یا رسول اللہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے؟ حضور کیا لے
उसके जैसी चीज है तो बोलूं कि ऐसा है, उसकी जैसी कोई चीज है तो बोलूं कि ऐसा है। फिर हमें अल्लाह को देखना तो क्या करना, हुजूर क्या बोले, मन रानी फखद राल हक, मुझे देखो बोले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, और जिसने मुझे देखने वालों को देखा उसने खुदा को देखा। अब ये जो डोरी बंधी गई हाथों से, हाथ में हाथ देकर ये सिलसिला मुस्तफा के दरबार से चलता हुआ गौस समदानी की चौखट पर रुकता है। इसलिए जब चोर गौस के घर में घुसा चोरी की नीयत से, हालांकि गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ इबादत और इजाजत ही नहीं करे, 4 बीवियां और उनके 40 पर 9 बच्चे थे। कितने थे बोलो जी, कितनी औलाद थी उनकी? 40 पर 9 औलाद उनकी। अल्लाह अकबर, इत्तों का मेंटेनेंस भी करना, इनको तालीम और तरबियत भी देना, कपड़ों का बिजनेस भी करते थे गौसे पाक, बड़े कीमती लिबास पहनते थे। अगर आज कोई मौलाना जरा अच्छे कपड़े पहने, क्या मौलाना कपड़े डाल के बाबा बाबा भारी कपड़े पहन रहे बोलते, अरे अल्लाह जब दे रहा दौलत तो अच्छे कपड़े पहनना ये गौसे पाक की सुन्नत है, ये गौसे पाक की सुन्नत है। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़ों का बिजनेस करते हैं। एक मर्तबा बड़े पीर, पीरों के पीर रोशन जमीर गौसे आजम दस्तगीर वास कर रहे हैं, बयान चल रहा है। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, या गौसुस सखलैन, आपका जो समंदरों में जहाज में समंदरों से जो जहाज कपड़ों का आ रहा था वो गर्क हो गया। तो सरकार गौसे पाक सुनकर अपने दिल की तरफ नजर डालकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और तकरीर जारी रखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एक शख्स और आया, कहने लगा, वो खबर गलत थी सरकार, वो किसी और का जहाज था, आपका नहीं डूबा, आपका जहाज सलामत है। तो गौसे पाक सुनकर फिर दिल पे नजर डाले, सुभान अल्लाह कहा, फिर बस तकरीर होगी। अब सारे लोग जमा हो गए, बोले हजरत जहाज डूबा बोले तो भी आप दिल की तरफ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बोले। हमने देखा आपके चेहरे पे ना टेंशन के आसार थे, आपका बिजनेस कारोबार जो चल रहा वो नुकसान हुआ। सुनने के बाद आप तकरीर भी खत्म नहीं करे, जल्दी हटे भी नहीं, मगर तकरीर भी जारी थी और थोड़ा भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं था, आप इत्मीनान से कर रहे थे। और जब खबर अच्छी आई तब भी दिल पर नजर डाले और सुभान अल्लाह कहे, ये बात समझ में नहीं आई। उससे पाक फरमाते हैं, जब बुरी खबर आई तो मैंने दिल को देखा, कहीं बुरी खबर सुनकर मेरा दिल गफलत में तो नहीं है, देखा तो दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, बीमारी देने वाला वही है, शिफा देने वाला भी वही है। कभी याद रखना, टेंशन मत लेना, अरे यकीन की जब बात आती है तो याद रखना, दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, यकीन होना शर्त है। दुआ करने के लिए नेक होना शर्त नहीं है, यकीन होना शर्त है। जिसका यकीन जितना भारी होगा उसी की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। वरना नेक लोग भी डगमगाते हैं, होती कि नहीं कि वही डॉक्टर कर ले जाओ, मेरे कहीं सुना रहे हैं, ऐसा हाल है, खुद को भरोसा नहीं है। अल्लाह की जात पे यकीन होना जरूरी है, नेकोकार है, नमाजी है, सब कुछ है, फिर कहते नहीं ले जाओ, एक बार डॉक्टर को भी बता लो, हकीम को भी बता लो। यकीन के साथ नहीं बोलता। कुरान मोमिनों के लिए शिफा बनकर आया, क्या तुझे यकीन नहीं है? जब कुरान शिफा बनकर आया है तो फिर दुर्बल यकीन कैसे? हक़्क़ुल यकीन होना जरूरी है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैंने दिल की तरफ देखा तो मेरा दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जब सुभान अल्लाह कहा दिल की तरफ देखकर, ये क्या मतलब है? कहा कि जब मुझे खुशखबरी मिली तो मैंने देखा कि कहीं खुशी में खुदा को ना भूल जाए। अक्सर होता ना, निके के दिन हमें सब भूल जाते, वलीमे के दिन भूल जाते, जोड़े के दिन भूल जाते। अब देखो 11वीं शरीफ करे, करने वाले करे, क्या फजर की नमाज पढ़े? क्या बकरा काटने से पहले फजर पढ़े? चावला धोने से पहले नमाज पढ़े? नमाजा पट मार को 11वीं शरीफ करे तो गौसे पाक खुश होते समझे। हमारे गौसे पाक का कानूनी जैसा है, बेनमाजी को खबरस्तान में लाना क्यों बोले? क्या कर रहे हो? 11वीं करो, डंके की चोट पे झंडा बड़ा लगाओ, मगर सबसे पहले सजदे करो।
نماز پڑھو اس لیے کہ نماز غوث اعظم کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اس دن جس دن گھر میں 11ویں ہو اس دن سارے لوگ گھر میں نماز پڑھنا ایکچولی دیکھے تو، حالانکہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، مگر 11ویں کے دن تو خوشی سے نماز پڑھنا ہے، مگر نہیں پڑھتے کیا اس دن نہیں پڑھتے۔ خدارا مسلمانوں آج سے طریقہ ہٹا دو، نمازی بن جاؤ۔ غوث کے ہمارے دل میں غوث پاک کی اگر محبت ہے تو نمازی بن جاؤ، نمازی ضروری ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ سرکار غوث پاک کے چاہنے والوں، ہمارے غوث پاک نے کہا میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ہتھیلی میں خادر گنڈ بھی ہے۔ اب کتنے بیٹھے کتنے سو گئے کتنے خالی ہے سب دیکھ رہے ہو۔ اب یہاں کتنے بیٹھے چائے کے واسطے نہیں بیٹھے، بسکٹ کے واسطے نہیں بیٹھے، غوث کی محبت میں بیٹھے دیکھ رہے غوث پاک۔ مگر یہ سب ریکارڈ ہو رہا، یاد رکھیے ریکارڈ ہو رہا۔ آپ اگر میونسپلٹی میں جا کر ارجی ڈال کر آگئے، ہمارے گھر کا موٹیشن ہونا، آن لائن کھاتا ہونا، ٹیکس ہونا بولے تو آپ ارجی ڈال کر آ کر بیٹھ گئے، مگر ٹیبل پر برابر فائل کام کر رہی، تم سو گئے تو بھی کام چل رہا ہو۔ جیسا کام مکمل ہوا 40 ڈیز کے بعد فوراً وہاں سے فون آتا، بھئی آپ کا موٹیشن آرڈر ہو گیا ہے، چیئرمین صاحب سائن کر دیے، فائل لے جاؤ۔ آپ نہیں گئے مگر فائل جا رہی۔ آپ یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے یہ ساری ٹائمنگ فرشتے لکھ کر لے جا رہے فائل اللہ کی طرف، بولے سبحان اللہ، فائل لے جا رہے۔ اب یہ فائل لے جائیں گے، فٹا پڑ رہی ہے، کرامن کاتبین کو رکھا اسی لیے ہے، فرشتے گھیر لیتے رحمت کی محفل، یہ اللہ کے ذکر کی محفل کو اسی لیے تاکہ محفل برخاست ہونے کے بعد ہم تو چلے گئے مگر فرشتے اپنا کام برابر کرتے ہیں کہ خادر گنڈ میں فلانے رات میں غوث اعظم کا ذکر اور غوث پاک کے نانا کا ذکر ہوا، کتنے لوگ آئے ان کے ناموں کے ساتھ لیسٹ بن گئی، اور وہ لیسٹ محبوب سبحانی سے میرے نبی تک پہنچ رہی ہے، مگر یہ لسٹ اب ہمارے ہاتھ کو نہیں لگنے والی ہے۔ قیامت میں جب اعمال نامہ دیا جائے گا، جب سب کے عیب کھل جائیں گے، اور اس وقت جب ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا اس میں خالی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کہاں سے آیا؟ خادر گنڈ میں اجتماع میں بیٹھ کر سبحان اللہ بول رہا تھا، وہ لکھ لیے الحمدللہ بولے۔ ہم نے یہاں جو بولا وہ سب کاؤنٹ ہو رہا ہے، بعد میں وہ اب جیسے یہ بیان لوڈ ہو رہا، دیکھو ہو رہا نہیں ہو رہا، بعد میں اسے دیکھتے ارے ہو ہمارے ایریا میں بیان کرے لوڈ ہو رہا، کٹ کر کو ٹکڑے بنا ڈال کو بتا دیتے آپ کے گھر میں۔ یہ اب ہماری محفل ختم، کرسیاں بھی جاتے، سیٹاں بھی جاتے، اسٹیٹ بھی جاتا، صاحب بھی جاتے، ہمیں سجن جاتے، مگر اس میں جو لوڈ ہو رہا ہے یہ آنے والے سالوں تک ویسی رہتا۔ فون تو بھی اگر ڈیلیٹ کریا بولے تو گیا ڈبہ، وہ بھی آپشن ہے اندر۔ اب ہمارا بھی معاملہ سیم، موبائل کو دیکھو ہمارے کو دیکھو دونوں سیم ہے، ہمارے اندر بھی پورے آپشن ہے، اس کا بھی سوئچ آف کرنا پڑتا، کبھی ہماری آنکھیں بند تھی تو سوئچ آف ہو جیسا سو گئے تو پھر اٹھنے کے بعد ریفریش ہو جاتے تھے، 2 گھنٹے سویا ریفریش ہوا، موبائل بھی ریفریش ہو جاتا، اس کے بعد پورے ورک کام کرتے رہتے، نیٹ آتے، سگنل آتے، میسج آتے، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا۔ تو گویا موبائل کو دیکھ کر اپنی لائف اور زندگی کو غور کرو، سب میٹر سمجھ میں آتا، پورے آپشن ہے، اس کو جاننے والا ہونا۔ انسان کے اندر اللہ ہے، رسول اللہ ہے، شیطان ہے، تینوں بھی اندر ہے۔ میں نہیں بولوں، یہاں صاحب بھی ہے، ذمہ داروں کا اسٹیج ہے۔ اللہ بندے کے شعر سے زیادہ بولو وہ کیا ہے؟ قریب ہے، قرآن میں آیا۔ اور حضور کے بارے میں کیا بولے؟ اللہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، بولے اللہ کے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، یعنی نبی بھی ہے اندر، اللہ بھی ہے اندر۔ بتا رہا ہوں میں تمہارے، اب تمہیں انسٹال کرنا، لوڈ کرنا، پلے اسٹور میں جانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی سب اندر موجود ہیں۔ اب جیسا یہ موبائل کسی جاننے والے کو دیے تو انہیں پلے اسٹور میں جا کے وہ چیز لکرا کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان بتاتا یہ کرنا بول کے۔ اب ہمارے اندر اللہ بھی ہے جو شعر سے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ ہے جو جان سے زیادہ قریب ہے، اور شیطان کے بارے میں حضور کیا بولے؟ ہمارے خون کے ساتھ اندر دوڑے لگاتا، بولے ان بھی اندر ہے، انہوں بھی اندر ہے، انہیں بھی اندر ہے، بولو جی سبحان اللہ، تینوں بھی اندر ہے، ہمیں باہر ڈھونڈ لیتے پھر رہے۔ اب یہ پہچان کرانے والا ایک پیر چاہیے، ایک سچے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سچے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک سچا مل جائے، وہ جو اندر چھپی ہوئے راز ہے وہ باہر آ جائے۔
इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जब तक पीर मिला नहीं था, लिखते गए किताबा, लिखते गए, पढ़ते गए, पढ़ाते गए, पढ़ते गए, पढ़ाते गए। शम्स तबरेज आने के बाद पूरे किताबा लपट को रख दिए। बोले हर तफसीर पढ़ने वाले को अगर मारिफत इलाही मिलती, कुरान का तर्जुमा लिखने से चीज मिल जाती, तो फिर रूम को शम्स की जरूरत ना पड़ती थी। क्या बात समझ में आ गई? और सारे बंडल को इकट्ठा कर दिया। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। एक आलिम दीन मौलाना रूम है, जिनकी मसनवी शरीफ हर मकतब फिक्र के मदरसों में पाई जाती है। मौलाना रूम पढ़ाते हुए बैठे हैं। मज़्ज़ूब बुजुर्ग हजरत शम्स तबरेज तशरीफ लाए। उन्होंने पूछा उस मौलाना से, मौलाना ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो दीवाने बाबा, आपको समझ में नहीं आता, जाइए आप यहाँ से। हजरत नहीं गए। फिर बोले ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं बोला ना आपको समझ में नहीं आता, आप ये जाइए, आपके काम की चीज नहीं है। फिर पूछा, कहा कि बोला ना मैं आपको समझ में नहीं आता। चौथी मर्तबा हजरत क्या करे, पूरे किताबा उठा पानी डाल छोड़े। अब पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं, कंप्यूटर नहीं था, सही से लिखते थे, पानी गिरा तो सब मिट में जाता था। उनकी पूरी मेहनत खत्म हो गई, पानी में डाल दिए। मौलाना को गुस्सा आ गया, ये तो मज़्ज़ूब बुजुर्ग मेरी सारी किताबें डाले, लोग पीछे भाग रहे, शम्स तबरेज आगे है, मौलाना रूम पीछे। जाकर पकड़े, बोले क्या हजरत? अरे मेरी सारी जिंदगी भर की मेहनत को तुमने अकारत कर दिया, किताबें डाल दिए। हाँ तो क्या हुआ, ले लेना, जाकर ले लेना। बोले अरे किताबें डाल दी हजरत, पानी में अंदर चले गई, सब कुछ मिट गया, उसके अंदर सब मिट चुका है। हजरत ने मौलाना शम्स तबरेज को पकड़ कर लाए, बोले कि इसमें डालो ना, किताबें निकालो। अंदर हाथ डाल को किताबें निकाले तो पानी का एक खतरा नहीं। और जोर से बोलो। मौलाना रूम के हाथ भीगे मगर किताबें नहीं भीगे। ये अल्लाह वालों का मामला है भीगे। औरत मौलाना रूम को ये बता, ये क्या है? बोले मौलाना रूम, अरे किताबें अंदर जाकर भी खराब नहीं हुए, पानी का खतरा नहीं है, कोई चीज मिट्टी नहीं, ये क्या है? हजरत कहले तेरी समझ में नहीं आता। बोले निकल गए। अब मौलाना रूम बोले नहीं, पूरी किताबों को ऊपर रखे, दौड़ते हुए गए और शम्स तबरेज का दामन पकड़े, अल्लाह की मारिफत को हासिल कर दिए। और मौलाना रूम की किताबें पढ़ो, तसव्वुफ की दुनिया में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। इसलिए कहा गया मुर्शिद में मीम है, रा है, शीन है, दाल है। मीम से मोहम्मद का नूर होना, रा से रब का ज़ुहूर होना, शीन से शराबे तहूर होना, दाल से दीदारे यार होना। ये चार चीजें जिस पीर के अंदर पाई जाती हो, वही मोहम्मद की मारिफत तक ले जाता है। इसीलिए लोगों, ये सच्चों के साथ हो जाओ जो कुरान ने कह दिया है। इसी तरह इशारा है कि जो सच्चों के साथ होगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। आज जरूरत है जो सच्चों के साथ जुड़ जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम, गौसे पाक का वो वाकया मैंने अधूरा कर दिया कि सरकार गौसे पाक कपड़ों का कारोबार करते थे, उनके 40 पर 9 उनकी औलाद थी, और उसके साथ साथ आप कीमती लिबास पहनते थे। तो उसी बगदाद में एक शख्स ऐसा था कि काम नहीं करता था, काज नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। उसने क्या किया, आज चोरी करेंगे। कहा बगदाद में किसके घर में चोरी करना? गौसे पाक के घर में घुसेंगे, उनके पास बड़े कीमती कपड़े मार लेंगे, बाजार में जाकर बेचेंगे, पैसे आते। इस नियत से अंदर गया, पूरे कपड़े लिया। अब गौसे पाक बोले मैं पूरी दुनिया को ऐसा देखती हूँ तुम्हें जैसे हाथ में है। अब उन्हें अंदर आया तो नहीं देख रही, कर लेंगे। बोले जो काम करना है कर लेंगे। बोले कर लिया, पूरी पोटली बनाया, घट घाटी डाला, उठा को सर को रखते कि दरवाजा नहीं दिख रहा। अरे ये क्या, आंखों की रोशनी गई। फिर पोटली नीचे रखा, दरवाजा दिख रहा। फिर पोटली उठाया, फिर सर को रखा, फिर दरवाजा नहीं दिख रहा। अरे ये क्या हुआ, कैसा लग जाना? कपड़े सिर को रखते आंखें की रोशनी जारी डाल। फिर क्या करा, कैसा? छे तो अंधेरा दिख रहा, नीचे रखे तो उजाला दिख रहा। फिर उठा के रखा, 4 बार ऐसा कराया, 4 बार भी आंखों की रोशनी जारी, फिर बाद में आ रही। अब 4 बार ऐसा करके सोच रहा इसको लेको कैसा जाना। बाहर दरवाजे पर गौसे पाक घर कने आवाज, कौन है? बोले खिजर अलैहिस्सलाम। बोले जी खिजर आए। कहा क्यों आए हो? मुल्क शाम में या यमन में एक अब्दाल का इंतकाल हुआ, एक अब्दाल की जरूरत है, अब्दाल लेने के वास्ते आया हूँ। गौसे पाक क्या बोले, जाओ कल तक इंतजाम कर देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का निजाम जो चलता है ना, अब्दालों से, औतादों से, कलंदरों से। दुनिया में इस वक्त 2.5 कलंदर है। कलंदरों का मामला अलग है, खुतबों का अलग है।
किसी मौके पर इस पर हम बात करेंगे। बात आई तो अर्ज कर रहा हूं कि हजूर गौस पाक से कहते हैं अब्दाल की अभी जरूरत है। कोई मसला अगर दरपेश आ जाए तो कैसे फैसला किया जाए। अब अगर जिद करते हैं तो अंदर जो बैठा है ना वो चोर, वही अब्दाल है, उसे ले जाओ। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सीधा गए, उसका हाथ पकड़े, चल अब्दाल। बोले है मैं अब्दाल, मैं तो चोरी करने आया था साहब। अब्दाल बोले तो बहुत बड़ा पोस्ट हुआ जी, हमारे पास भी अब्दाल हुसैनी की दरगाह है। बोले सुभान अल्लाह। महिला समाज के बाजू में चलो, अब्दालों का मकाम बहुत आला है। वो बुलंदियों पर रहते हैं, हवाओं में प्रवास करते हैं, वो पूरी दुनिया को देखते हैं। खैर अब्दाल अब्दाल होते हैं। कहा कि जो अंदर बैठा है वो अब्दाल है, उसे ले जाओ। पकड़े हाथ खिज़र अलैहिस्सलाम, पकड़े, कहा कि चल तू अब्दाल है। अब जैसे हाथ पकड़े उसकी हालत बदल गई, कैफियत बदल गई। कहा अब्दाल को जिन चीजों की जरूरत थी महबूब सुबानी को पहले ही से पता था कि अब्दाल की जरूरत है। जब इन्हें गौसे पाक के कपड़े अपने सर पे रखा तो पहली बार जब गठड़ी रखा तो शरीयत का इल्म उतर रहा था। शरीयत के इल्म की ताब ना लाते हुए आंखों की रोशनी कम होने लगी, और जैसे उसने गठड़ी नीचे रखा फिर रोशनी नजर आने लगी। फिर दूसरी मर्तबा जब उसने गठड़ी उठाई तो वो तरीकत का इल्म उतरने लगा। फिर तीसरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा रखा तरीकत, तीसरी मर्तबा रखा मारिफत, चौथी मर्तबा रखा हकीकत का इल्म उतरने। अल्लाह वाले देना चाहते हैं ना, कैसा देते नहीं मानो, मगर उनसे जुड़ को रहना, अदब करना। जितना अदब करे ना उतना फैज मिलता। दो दरगाह को गए तो भी अदब से जाना, अदब करना। जैसे जाहिर में डरते अल्लाह वालों से, आलिमों से, वैसा ऐसा समझना कि शमशालम बाबा की दरगाह हो या यहाँ पर जो बारगाह है वहां भी गए तो इतने अदब से जाना, अंदर अदब से आना कि वो अदब लोगों को क्या दिखता है, इनके इतना पागल है, कैसा कर रहे जरा देख बनते, लोगों को दिखता वैसा, मगर हकीकत में वली तेरी झोली भरते रहते, जलने वाले जलते रहते। तुम्हें अदब करको तो देखो क्या नहीं मिलता। गौस के दीवानों, सरकार गौस पाक ने एक नजर से उनके कपड़े, अब कपड़ों की बात हुई तो बहुत लंबी बात होती, वो कपड़े किसी और के लिए गौस पाक के थे। ताबूत सकीना में, ताबूत सकीना का जिक्र सूरह बकरा में आया कुरान में। उसको सामने रखकर बनी इसराइल दुआ करे तो दुआ कबूल होती थी, जंग में गए तो दुआ करे तो फतेह मिलती थी, बीमारों के वास्ते दुआ करे तो शिफा मिलती थी। अगर कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, वो ताबूत सकूना जो संदूक है उसको सामने रखकर दुआ करे, मसला भी हल हो जाता था मिनटों में। वो ताबूत सकीना एक संदूक है, वो संदूक सामने रखकर दुआ करते थे। उसमें क्या था मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम के चप्पल थे। कुरान में है, जिक्र है, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मूसा के नालैन, उनका आसा, हारून अलैहिस्सलाम का मामा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मन्ना सलवा जो जन्नत से खाना उतरा था, वो ग़िज़ाएं, कुछ तौरेत और ज़बूर की तख्तियां और कुछ थी, मगर उसमें जितने भी थे अंबिया से निस्बत थी उनको। समझ में आ रही ना बात? ये सब अल्लाह वाले नहीं है, अल्लाह वालों से लगे सो चीजों को कुरान बोल रहा फरिश्तों उठाओ से सर पे ढोले के फिरे मलाइका, और वो संदूक में कोई और चीज नहीं है। मूसा के नालैन है, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और झुब्बा है, इस तरह कई उसके अंदर चीजें थी। अरे जिस नबी को मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली वो हमारे नबी के सदके में मिली। अगर मोहम्मद ना होते, मूसा भी ना होते, सुलेमान भी ना होते, दाऊद भी ना होते, जबूर भी ना होती, इंजील भी ना होती, ये जो कुछ दुनिया में है मोहम्मद के सदके में है। अरे जिनके सदके में, जिनको बनाया गया, उनके हाथ में इस्तेमाल की गई हुई चीज को अल्लाह ने ताबूत सकीना कहकर पुकारा और सामने रखकर दुआ करे तो कबूल हो रही। अब उनका क्या आलम होगा जो नबी की बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हो से पाक। बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। नबी की बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हो से पाक। अब ये तो मामला ऐसा हो गया कि गौसे आजम हसनी भी है, हुसैनी भी है, सैयदुस सादात है आप। इसीलिए दीवानों, उन कपड़ों में भी ये पावर था कि जैसे उस चोर ने गौसे आजम के कपड़ों को अपने सर पे रखा, सारा इल्म उसको अल्लाह ने अता फरमा दिया। इसीलिए सच्चों के साथ जुड़ जाओ। एक सच्चे के घर में चोर घुसकर भी अब्दाल बनकर निकल रहा है। जब सफर को निकलते हैं तो पूरे रहजन रहबर बनकर चमकते हैं। एक सच की वजह से कितना फायदा हुआ। हालांकि उनकी वालिदा बोले बेटा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं सोच में पड़ गया पढ़ते पढ़ते वाकया, हमारे गौसे पाक झूठ बोलते थे क्या?
मेरा अम्मा ऐसा कहीं को बोले उनके झूठ नहीं बोलना सच बोलना। जबकि गौसे पाक माँ के पेट में थे, अम्मी छींकते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह के तो उसका जवाब पेट में से देते थे। ये शान गौसे पाक की है। बचपन में माँ की गोद में रहकर भी आपने माँ की मदद भी की है, माँ की मदद भी की है गौसे पाक पेट में रहकर भी। उसके बाद माँ कहती बेटा सच बोलना, 18 पारे सामने पढ़ को सुनाए, फिर माँ कहती बेटा सच बोलना। जबकि उन्होंने बचपन में देखा नाना जान एक खातून के पास, एक खातून अपना मुर्दा बच्चा, एक अपना बीमार बच्चा लेकर, सुनिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वाक़या आज कर दो। सरकार गौसे आजम महबूब सुबानी कंदील नूरानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानखा में, यानी अभी आप छोटे से बच्चे हैं, खानखा के बाहर बैठे हैं, खानखा के अंदर आपके नाना जान है, एक खातून आई, उनका बच्चा बीमार था, वो बहुत बीमार हुआ, दम करा लेने के लिए आई है। पहले भी औरतें हॉस्पिटल हकीम तबीब के पास नहीं जाती थी, जब भी बीमारी आती तो अल्लाह वालों के दर जाते थे, खानखाओं को जाते थे। वो खानखा की तरफ आई, जैसे खानखा में अंदर दाखिल हुई, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, जैसे बच्चा मर गया, चीख निकली। अब्दुल्ला समवी तशरीफ लाए, कहा क्या बात है, क्यों चीख रही है? कहा मेरा बच्चा बीमार था, मैं आपकी खानखा में लेकर आई, मगर आते ही मेरा बच्चा इस खानखा में दम तोड़ दिया। हजरत आंख बंद करे, आंख बंद करे, हजरत आंख बंद करे, अब्दुल्ला समवी आंख खोले, बोले अब तेरी किस्मत में औलाद नहीं, एक था वो भी चला गया, जा सब्र कर, इसकी तदफीन का इंतजाम कर, बोलकर अंदर चले गए। अब वो रोती हुई खानखा से बाहर निकल रही थी, महबूब सुबानी बाहर बैठे हुए हैं। कहा कि माई अंदर जाते वक्त तो तेरी आंखों में आंसू नहीं थे, अब बाहर जाते वक्त ये आंसू कैसे, ये रोना कैसा, ये चीख कैसे निकल रही है? अल्लाह अकबर, ये घर किसी और का घर नहीं, ये खानखा किसी और की खानखा नहीं, सैयदों का वो घर है। लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, मगर ये पहला केस है जो हंसता हुआ आया और रोता हुआ जा रहा है। आखिर वजह क्या है? उस खातून ने कहा मेरा बेटा बीमार था, मैं लाई थी दम करा ले, मगर अंदर इंतकाल हुआ, आपके नाना तसल्ली देकर भेज दिए, सब्र की तलकीन करे, मैं रोते हुए जा रही हूँ। एक तो मैं बेवा हूँ और मेरे घर के अंदर एक फूल खिला था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। वो माँ रोते हुए जा रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, मेरी खानखा से कोई रोता हुआ अब तक गया नहीं। देख तेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है, इतना कहना था। अल्लाह ने उसके बेटे को जिंदगी बख्श दी और बच्चा जिंदा हुआ। जैसे बच्चा जिंदा हुआ, माँ की जुबान से निकला सुभान अल्लाह, कैसी आवाज निकली। अंदर जो बुजुर्ग बैठे थे वो फिर वो आवाज सुनकर बाहर आए। कहा क्या हुआ? अरे जिस बच्चे को मैंने आपकी खानखा में मुर्दा पाया था, उसी बच्चे को आपके नवासे ने जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। इतना सुनते ही अब्दुल्ला समवी हाथ में डंडा लिए अल्लाह के राजों को अभी से अब्दुल कादिर खोलने लगा है, मारने के लिए पीछे दौड़े। गौसे आजम आगे, नाना पीछे, नवासा आगे, भागते भागते कब्रिस्तान आया और गौसे पाक ने कहा ओ खबर वालों, नाना के डंडे से मुझे बचा लो। पूरे मुर्दे उठ को लाइन ठहर गए, पूरे मुर्दे ठहर गए। और गौसे पाक के नाना बोले अब्दुल कादिर तेरा मकाम सबसे आला है, तेरे मकाम और मर्तबे के सामने मैंने अपने सर को खम कर दिया, इनको अंदर जाने के लिए कह दे। वो वापस चले गए। फिर गौसे पाक बोले मुर्दे जाओ अंदर जाओ। यहाँ की शान है ये गौसे पाक की। हमारे गौसे पाक का मकामी आला इसलिए आला हजरत कहले वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से, देखिए कैसा अंदाज, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। 26 नवंबर कहाँ आना है? जोर से बोलो, महिला समाज गिरोड में, महिला समाज में आओ, दिल का मैला धोलो। इसलिए वो अजीम हस्ती आने वाली है महिला समाज गिरोड के अंदर, जिनको अल्लाह ने ये शर्फ अता किया वो काबे में पहुंचकर नमाज अदा करे और आलम इस्लाम के मुसलमानों के हक में दुआएं करते रहे। वो अजीम हस्ती अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब
26 नवंबर को शहर रायचूर तशरीफ लाएंगे और आप उमड़ते हुए सैलाब की तरह अभी से लोगों को दावत दो, सब उमड़ते हुए सैलाब की तरह निकलकर महिला समाज ग्राउंड भर दे और पूरी तकरीर और जिक्र के बाद दुआ में शामिल होकर हजरत से मुसाफा करके जाने की कोशिश करें। अगर मुसाफा करने का मौका ना मिले, दूर से ही देख ले, इंशाअल्लाह ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एक मौका अल्लाह ने अल्लाह वालों के सदक़े में हमें अता कर दिया। अल्लाह आपको और मुझे हम बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी बहनें जितनी सुन रही हैं उनके लिए, ख्वातीन के लिए भी पर्दे का इंतजाम रहेगा, वो भी तशरीफ लाए और वो भी इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर सुनेंगे। तो मुझे यकीन है आने के बाद वो सीरियलों से नफरत करेगी, बयाना सुनने वाले बन जाएंगे। वो अगर हमारी बहनें आ जाएं तो इंशाअल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं कि मौला यहाँ जितने भी नौजवानों ने मेहनत की, मशक्कत की, हमारे महबूब साहब, आली जनाब हजरत भाई और सबके लोगों के नाम तो मुझे याद नहीं, जितने भी नौजवान हैं एक फोन पे सब तैयार हो गए। एक फोन हजरत भाई गया, एक फोन बहन भाई को गया। उन्होंने बोले ठीक है, हम आपको आप जो बोले वो तैयारी करने के लिए तैयार है, कर दिए तैयार। अब उसके बाद आने से पहले एक बात हजरत भाई बोले, हमारे मौलाना शौकत अली साहब भी गौसे आजम की शान में कुछ बोलेंगे। मैं बोला बड़ी खुशी की बात है, हमें तो बोलते आ ही रहे, एक मौलाना की जुबान से भी हम सुनेंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। माशाअल्लाह हजरत भी आए, अपना वक्त निकाले। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के नौजवान कमेटी जो है उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्तियों से नवाजे, आपकी नेक और दिली मुरादों को गौसे आजम के सदक़े में पूरी फरमाए। खुसूसन मेरी दुआ ये है हजरत भाई के नवासे को अल्लाह सेहत अता फरमाए। हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के सदक़े में हजरत भाई के नवासे को अल्लाह जल्दी सेहत दे। या अल्लाह जल्दी सेहत अता फरमा, जल्दी सेहत अता फरमा। उनकी वालिदा को भी सेहत और तंदुरुस्तियों से नवाज दे, सब्र और हिम्मत अता फरमा, सब्र और हिम्मत अता फरमा। जितने बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होने के बाद ऑक्सीजन में है मौला, उन सबको जल्दी सेहत अता फरमा। मौला तो दिलों का जानने वाला है, सबको सेहत अता फरमा। हमें भी मौला मौत आने से पहले गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। अस्सलाम अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहदु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ودعا لله يا نبي سلام عليك، يا رسول يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أبقى تشريف لانا وقت بھی کتنا سبحانا، جگمگا ہوتا زمانہ، پورے گاتی بھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشین ہو اس مقام پہ تم وزیر ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تمہیں ہو صدقہ تو غوث الورا صدقہ تو خواجہ پیا صدقہ تو اولیاء کا علم تو احمد رضا کا یا نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الفاتحة کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ پاک پروردگار عالم یا حنان و منان پیارے نبی کی زلفوں کے صدقے میں ہماری آج اس محفل کو قبول فرما اے اللہ جو کچھ بھی یہاں پیغام دیا گیا اس پر بولنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رات کے 12 بج رہے ہیں میرے مولا اس وقت کی دعا تو رد نہیں کرتا غوث اعظم کے صدقے میں مولا خصوصاً ہمارے حضرت بھائی کے نواسے کو صحت عطا فرما دے ان کو تندرستی نصیب فرما دے جتنے ایسے بچے جو مولا زچگی ہونے کے بعد ہاسپٹلوں میں ماں ایک طرف بچے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں جلدی بچوں کو صحت دے کر ماں کے پاس پہنچا دے اور مولا جتنے لوگ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی اچھے جوڑے بھی نصیب فرما اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ان کے یہاں اگر ظلم ہو رہا ہے تو بچی کو صبر دے اور ان کے گھر والوں کو مولا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دے مولا ہمیں حسد سے بچا لے غیبت اور چغلخوری سے بچا تکبر سے بچا مولا ہم سب کو تیرے محبوب کی سنتوں پر چلنے والے بنا دے مولا ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے رزق بانٹنے کا تیرے نبی نے اعلان کیا کہ نماز فجر میں رزق بانٹا جاتا ہے تو اے اللہ نماز فجر ادا کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی دھیرے دھیرے ترقی نصیب فرما دے اور نماز فجر ہمیں مکمل اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی طاقت اور قوت نصیب فرما اے اللہ یہاں جتنے نوجوانوں نے محنت کی ہے چندہ دیے جو بھی کرے ہیں تو بہتر جانتا ان کو اور ان کے کام کی وجہ سے اس پورے محلے کے نوجوانوں کو مولا مرنے سے پہلے ایک بار تیرا گھر کعبہ اور نبی کا در مدینہ دونوں کی حاضری نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما ہمارے سروں پر جو ذمہ داریاں ہیں پوری پوری کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرما دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ مولا کسی کا محتاج نہ رکھ مولا کسی کا محتاج نہ رکھ مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وابن الکریم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بفضل وکرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد